ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مشرق وسطی کے ایک ہلچل سے بھرپور شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد ایک متقی اسلامی گھرانے میں پلا بڑھا اور ہمیشہ ایک متقی اور رحم دل تھا۔ وہ اپنی برادری میں اپنی مہربانی اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر احمد کو ایک اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا خاندان مالی مشکلات کا شکار ہو گیا اور وہ ان کی کفالت کے لیے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دھچکے کے باوجود اس نے کبھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا اور قرآن کے ذریعے دعا اور رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن جب احمد روزگار کی تلاش میں تھا، اس کی ایک مقامی خیراتی تنظیم سے ملاقات ہوئی جس کا نام ہیلپنگ ہینڈز ہے۔ یہ تنظیم ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف تھی اور احمد اپنے وقت اور توانائی کو رضاکارانہ طور پر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بے چین تھا، جو اس کی طرح کی جدوجہد کا سامنا کر رہے تھے۔ ہیلپنگ ہینڈز کے ساتھ اپنے کام کے ذریعے احمد نے ایک مقصد کا احساس دریافت کیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے دن بھوکوں کو کھانا کھلانے، ضرورت مندوں کو کپڑے پہنانے اور بے گھر افراد کو آرام پہنچانے میں گزارے۔ اس کے اعمال نہ صرف اس کے ایمان کا ثبوت تھے بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک تحریک تھے۔ ایک خاص طور پر سردی میں احمد کا سامنا ڈیانا نامی ایک بے گھر عورت سے ہوا۔ وہ سخت سردی میں کمزور اور کانپ رہی تھی۔ احمد نے فوراً اسے اپنا کوٹ اور کچھ گرم سوپ پیش کیا۔ ڈیانا اس کی مہربانی سے بہت متاثر ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ احمد نے سادگی سے جواب دیا، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں ضرورت مندوں کی مدد کروں۔ اللہ نے مجھے نوازا ہے اور ان نعمتوں کو بانٹنا میری ذمہ داری ہے۔ ڈیانا کا دل کوٹ اور سوپ سے ہی نہیں احمد کے خلوص اور ایمان سے بھی گرم ہوا تھا۔ اس نے احمد کے ساتھ مسجد جانے کا فیصلہ کیا جہاں اس نے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ آخرکار اس نے مذہب میں سکون اور رہنمائی پاتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، احمد کی بے لوث مہربانیاں اس کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتی رہیں۔ کمیونٹی کے بہت سے لوگوں کو ہیلپنگ ہینڈز میں شامل ہونے اور خیراتی سرگرمیوں میں شامل ہونے کی ترغیب ملی۔ تنظیم نے ترقی کی اور احمد اس کے اندر ایک قابل احترام رہنما بن گئے۔ برسوں بعد احمد کے خاندان کی مالی حالت بہتر ہوئی اور وہ اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے ہیلپنگ ہینڈز کے ساتھ کام جاری رکھا، اللہ کے لیے غیر متزلزل عقیدت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں میں توازن رکھا۔ احمد کی دوسروں کی مدد کے لیے لگن کی کہانی اور اس کا اٹل ایمان شہر بھر میں مشہور ہوا۔ زندگی کے تمام شعبوں کے لوگ ان کی مثال سے متاثر ہوئے اور وہ امید اور ہمدردی کی علامت بن گئے۔ احمد کا فدیہ ایک حقیقی اسلامی کہانی ہے جو ہمیں ایمان، ہمدردی اور بے لوث کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک فرد کی اسلامی اصولوں سے وابستگی اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر اور تبدیل کر سکتی ہے، پوری دنیا میں محبت اور مہربانی کو پھیلا سکتی ہے۔